اب آپ کی جو جماعت کا آپ صدر ہیں، اس کے علاوہ کیا سیٹ اپ کس طرح سے چلتا ہے؟ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث اس ٹائم بلا مبالغہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ جمعیت اہل حدیث کا یا میرا باقی کسی اہل حدیث لیڈر سے آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، عوام کس کے ساتھ ہیں، آپ کی آواز علماء کس کے ساتھ ہیں، یعنی مساجد کس کے ساتھ ہیں. مثلاً میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 1.5 سال قبل جب میں نے جمعیت اہل حدیث بحال کی، میں نے رکنیت سازی کی مہم نہیں چلائی. لیکن آپ کو میں تحدیث نعمت کے طور پہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 1.5 سال کے اندر شاید ہی پاکستان کی کوئی جماعت ہو جس نے رکنیت سازی کی کوئی کمپین نہ چلائی ہو اور رجسٹرڈ ممبران از خود آ کے 2 لاکھ سے تجاوز کریں گے. 2 لاکھ رجسٹرڈ ممبران. جب میں نے ابھی بھرپور وہ آواز نہیں اٹھائی کہ میں نے رکنیت سازی خود آپ کے پاس ہے کہ ہم ممبر بننا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے، وہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کہہ لیں، ٹی وی کی وجہ سے کہہ لیں، از خود. اور اس کے علاوہ پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد اہل حدیث ہے. فاروق بھائی آپ کسی بھی اہل حدیث، میں کہتا اب میری جماعت کو مائنس کریں، کسی بھی اہل حدیث جماعت کے اسٹرکچر کے بعد چلے جائیں، اس سے پوچھیں یہ 2 کروڑ میں سے کتنے اہل حدیث آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی جماعت اصل ہے اور معاشرے کے اندر، اور عوام کس کے ساتھ ہے، مساجد کس کے ساتھ ہے. اب ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں اہل حدیث مساجد کی تعداد 1300 سے زائد ہے. آپ چیک کریں کس کے ساتھ ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا نا سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے کہ یہ اہل حدیث 2 کروڑ ہیں، 2 کروڑ سے زائد ہی ہیں، جتنی گروہ بندی ان کے اندر ہے نا شاید ہی کہیں ہو. فاروق بھائی سب سے کم ہے. نہیں مجھے اب دیکھیں پتہ نہیں، شاید جماعتیں نہیں بناتے باقی لوگ، یعنی اب جو دعویٰ والے ہیں، جماعت الدعوہ والے، وہ بھی یہیں سے. نہیں بات سنیں، اب آپ نے جو بات مجھے اس کی تقسیم سمجھاتا ہوں. تبلیغی جماعت دیوبندی ہے، جمعیت علماء اسلام دیوبندی ہے، وہ تو سیاسی ہوگی. اب بات سمجھیں، اب آپ نے اس کو تبلیغی کو الگ کیا. تبلیغی صرف سیاسی نہیں ہے نا، وہ ایک مذہبی کام ہے. یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تبلیغی کو آپ نے الگ کر دیا. تو جماعت الدعوہ ایک جہادی تنظیم ہے اہل حدیث ہوگی. پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہ جماعت الدعوہ کا سیاسی ونگ ہے. چلیں اس کو اس طرح کرنا. میں نہیں وہ اگر آپ مرکزی مسلم لیگ اور جماعت الدعوہ میں تفریق نہیں کر سکتے. جماعت الدعوہ پہ تو ویسی پابندی، اس کا نام ہی چینج ہو چکا ہے. اب آپ نے خود ہی سمجھ گئے ہیں، وہ اصل میں ایک ہی جماعت کا نام ہے. وہ ہم تمام اہل حدیثوں کا ایک جہادی ونگ رہا ہے. وہ جن لوگ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو میرے خیال میں جس وقت پاکستان کو آپ کو پتا ہے، وہ یہ تو ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے. انڈین وار کے اندر کشمیر کاز کا جو سارا مسئلہ تھا، نہیں اگر اس کے اندر اہل حدیثوں نے قربانیاں دی ہیں. نہیں آپ نے دی ہیں، ہم اس کو آن کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، جس طرح آپ ہیں، علامہ ثناء ظہیر کے وارث ہیں آپ لوگ ہیں، حافظ سعید ہیں، یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ سارے لوگ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں ایک سٹیج پہ، تو کیا شان ہوتی ہے. مجھے یہ 3 ہی آپ کو گروہ نظر آ رہے ہیں. نہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ان کے نام تو نہیں مجھے آتے، لیکن کافی لوگ ہیں. نہیں فاروق بھائی میں چلو آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ یہ تقسیم کریں گے تو آپ بریلوی مکتبہ فکر اٹھائیں، تحریک لبیک، جمعیت علماء پاکستان، سنی تحریک، یہ آپ کو ایک ہے تگڑا. اس وقت سیاسی جماعت اگر تگڑی ہے ان کی تو صرف تحریک لبیک ہے. اب آپ اس نقطے پہ آئیں کہ جو جماعت تگڑی ہوتی ہے وہی اصل ہوتی ہے، بس سمجھئے. لیکن کیا سنی تحریک موجود نہیں ہے؟ کیا نورانی گروپ موجود نہیں ہے؟ جس طرح آپ نام لے، نورانی گروپ موجود ہے، ابو الخیر صاحب موجود ہے نا، طاہر القادری صاحب موجود ہے نا، الگ الگ تحریکیں ہیں نا. تو یہ نہیں کیا اسی طرح دیوبندیوں کی الگ الگ تحریکیں موجود ہیں. الیاس گمن صاحب موجود نہیں ہے، موجود ہے نا. یہ نہیں آپ انکار کر سکتے. سمیع الحق صاحب کی مولانا حامد الحق بیٹا موجود نہیں ہے، موجود ہیں، لیکن ان کی اب کہیں اثر نہیں ہے، کہیں پہ کوئی چیز نظر اس طرح سے واضح نہیں ہے. بالکل یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ معاشرے میں ہوتا ہے، جس کا اثر رسوخ ہوتا ہے، جس کا نفوذ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، اور وہی اصل ماننا بھی وہی اصل جاتا ہے. بات یہ. تو اگر آپ کو دعوت آ جائے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں آ جائیں اور اس کی مرکزی صدارت یا اس طرح کوئی چیز آ جائے. فروخ بھائی وہ ہمارے بھائیوں کا جیسا تعلق ہے، ہمارا وہ ایک شعبہ الگ ہے. میں ان کے جلسوں میں آپ کے خیال میں جاتا نہیں ہوں، وہ میرے، یا آپ ان کو دعوت دیں گے میری جماعت؟ میں تو ان کے جلسوں پہ جاتا ہوں، وہ میرے جلسوں پہ آتے ہیں. ہم اکٹھے بیٹھ کے، کل رات کو قصور میں نے اور انہوں نے اکٹھا جلسہ کیا. پھر یہ 2 نام کیوں؟ اس کی وجوہات اگر آن لائن اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی بیان کر دی جائیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ الگ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا ہمارا ویژن ہی فرق ہے. ایک شعبہ تبلیغ، مثال دے رہا ہوں، تبلیغ کا شعبے کو تبلیغی جماعت دیوبند میں لے کے چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. اس طرح ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. سمجھ رہے آپ کہہ رہے ہیں اپنا اپنا شعبہ ہے ان کا، شعبہ ٹھیک ہے.